جی نیکسٹ جو مومنٹ میں امپورٹنٹ مومنٹ ہے دیٹ از دیوبند مومنٹ، یا آپ اسے دارالعلوم دیوبند بھی پورا نام کہہ سکتے ہیں۔ دارالعلوم جو ہے وہ ایک ایڈوانس انسٹیٹیوٹ تھا لرننگ کے لیے جو دیوبند میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اب یہ انسٹیٹیوٹ 1867 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ یہ مولانا محمد قاسم صاحب نے، جن کی لائف اسپین جو ہے 1832 سے لے کر آپ 1880 تک لکھی، انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا۔ ان کا پورا نام مولانا محمد قاسم ننا اٹاوی، یہ پورا ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ جو ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف لرننگ ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ اس کا ایم تھا اس پورے انسٹیٹیوشن کا ٹو کیپچر دا مائنڈس آف مسلم بائی ٹیچنگ دیم ان ماسکس، مسلمانوں کو ان کے مائنڈ کو چینج کیا جائے، ریوائیو کیا جائے، مسجدوں کو ایز اے لرننگ انسٹیٹیوٹ بنا کے انہیں ریلیجس، پولیٹیکل ہر اینگل سے تعلیم دی جائے۔ اور یہ جو دارالعلوم ہے اس کے ریلیجس گولز بھی تھے، پولیٹیکل گولز بھی تھے، پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند یا دیوبند موومنٹ ہے، یہ اس کا جو اسپیئر ہے یا اس کا جو اسکوپ ہے وہ لمیٹڈ تھا۔ اٹ واز کنفائنڈ ٹو یو پی اینڈ دہلی، یہ دہلی اور یو پی تک محدود تھی۔ اور مینلی ایک اور بھی ریزن تھا اس کے کنفائن ہونے کا، یہ سنی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی یہ موومنٹ، یا آپ سنی اسکول آف تھاٹ میں حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے یا حنفی اسکول آف فلاسفی جو ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ اور دیوبند موومنٹ کو پوائنر کرنے والے لیڈرز ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی فلاسفی سے زیادہ انسپائرڈ تھے۔ دیوبند کے جو علماء ہیں انہوں نے فتویٰ جاری کی جس کے مطابق جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ کوپریٹ کر کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں بہت سے مسلمانوں نے کانگریس کو جوائن کیا، جسے اس وقت صرف ہندوؤں کی پارٹی مانا جاتا تھا، بہت سے مسلمان اسے اس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو دیوبند موومنٹ میں ایک فتویٰ جاری ہوئی جس نے یہ کہا کہ آپ ہندوؤں کے ساتھ کوپریشن میں کام کر سکتے ہیں۔ تو اٹ پیوڈ دا وے فار مسلمس ٹو ورک وتھ ہندوز اینڈ دے جوائنڈ ان لارج نمبر دا کانگریس پارٹی۔ اور پولیٹیکل اگر مینیفیسٹو کی بات کی جائے، اس موومنٹ کا پولیٹیکل مینیفیسٹو یہ تھا، دے وانٹیڈ ٹو لبریٹ انڈیا، انہیں انڈیا کو آزاد کروانا تھا فرام برٹش۔ یہ پولیٹیکل مینیفیسٹو کہہ لیں یا پولیٹیکل گول کہہ لیں اس موومنٹ کا تھا، دیوبند موومنٹ کا۔ اس موومنٹ کا ریلیجس جو مینیفیسٹو ہے دیٹ واز یونٹی امونگ آل مسلمس، جو بھی مسلمان ہیں ان کو یونائٹ کرنا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ دیوبند موومنٹ کو لیڈ کرنے والوں نے جو ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ، جو پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے، جو پاکستان کے کریشن کی بنیاد ہے، اس دو قومی نظریے کو دیوبند موومنٹ ریجیکٹ کرتی تھی۔ اور یہ جو کانسیپٹ تھا سیپریٹ مسلم اسٹیٹ تھا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا تھا۔ پر اس کے باوجود دیوبند اور جماعت الاسلامیہ ہند کی اگر دونوں کی بات کی جائے، ان کا ایک یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمز تھے ان کو یونائٹ کیا، ان کو ایجوکیٹ کیا، انہیں اسلامک نالج دی، انہیں پولیٹیکلی سوشلائز کیا۔ ایک بڑے ایکسٹینڈ تک دیوبند موومنٹ نے جس گولز کے لیے یہ آرگنائزیشن سامنے آئی تھی، یہ موومنٹ سامنے آئی تھی، اس نے
اپنے گولز کو اچیو کیا. نمبر آف اسکالرس ہیں جو دیوبند یا دارالعلوم دیوبند نے پروڈیوس کیے، جنہوں نے کلاسیکل لرننگ، اسپریچول اویکننگ امونگ مسلمس، اس کو انہوں نے ریوائیو کیا. سو یہ جو کریڈٹ ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل سوشلائزیشن دینا، انہیں یونائٹ کرنا، انہیں ریلیجس تعلیم دینا، یہ کریڈٹ جو ہے دیوبند موومنٹ کا ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. باقی یہ کرٹیسزم ضرور ہے کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کو سپورٹ نہیں کیا. نیکسٹ جو موومنٹ ہے دیٹ از ندوۃ العلماء. یہ انسٹیٹیوشن جو ہے بیسیکلی مولانا شبلی نعمانی نے 1883 میں فاؤنڈ کیا. یہ خود جو ہے مولانا شبلی سر سید کے فالوور تھے، سر سید احمد خان، بٹ بعد میں انہوں نے کچھ ڈفرینسز کریٹ کر لیے، کچھ اختلاف ہو گئے ان کے سر سید احمد خان کے ساتھ، تو انہوں نے ایک الگ ہی موومنٹ اسٹارٹ کر لی. شبلی صاحب جو ہیں یہ پین اسلامسٹ تھے، یعنی مسلم امہ کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نیشنلسٹ بھی تھے. ان کی انڈیا کے ساتھ بھی محبت تھی. جو بھارت کا کانسیپٹ ہے یا انڈیا کا کانسیپٹ ہے، وہ نیشنلزم والا ایلیمنٹ بھی ان کے اندر تھا. انہوں نے انگلش لینگویج کو کبھی فیور نہیں کیا، اینڈ ٹو نیشن تھیوری کو بھی انہوں نے فیور نہیں کیا. ندوہ کا ایک یہ بھی ایم تھا اس آرگنائزیشن کا کہ جو علی گڑھ اور دیوبند موومنٹ ہے یا ان کے جو علماز ہیں، ان کے بیچ میں جو ڈفرینسز ہیں، اس کے بیچ میں جو گیپ ہے، وہ فلفل کیا جائے اور انہیں قریب کیا جائے، کیونکہ یہ ایک پین اسلامسٹ موومنٹ تھی، مسلمانوں کو یونائٹ کرنے والی موومنٹ تھی. تو آرگنائزیشنز جو ہیں اگر وہ الگ کام کر رہی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کو یونائٹ کرنے کی بھی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. ایک طرح سے برج بننے کی انہوں نے کوشش کی مسلم آرگنائزیشنز کے بیچ میں جن کے آپس میں ڈفرینسز تھے. انہوں نے یہ جو یونٹی آف نیشن ہے، اس کانسیپٹ کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ نیشن کو بھی یونائٹ کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی یونائٹ کرنا ہے. یہ دونوں کانسیپٹس ندوۃ العلماء نے پروپیگیٹ کیے، اسلام کا اسپرٹ اور نیشنلزم کا اسپرٹ، یہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا بیسیکلی لکھنؤ کے اندر. دارالعلوم جو ندوہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مدرسے نے ریلیجس ایجوکیشن تو لوگوں کو دی ہی دی، لیکن جو ماڈرن ایجوکیشن ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو اس وقت کی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، وہ ایجوکیشن بھی لوگوں کو دی جا رہی تھی. ندوۃ العلماء نے ایک بہت ہی فیمس ان کا جرنل ہے، جیسے میگزینز ہوتے ہیں، الندوہ، یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا 1904 میں. اب اس میگزینز کے ذریعے یا اپنے باقی کاموں کے لیے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل کانشیسنیس جو ہے وتھ ریلیجیس اویکننگ، ایک تو مذہب کی بھی تعلیم ہو آپ کو، اور جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دونوں جو ہیں انہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو امپارٹ کرنے کی کوشش کی. الدو ندوہ جو ہے وہ مسٹریکڈ تھا جب ہم آئیڈیولوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، یا ہم جی مائکس اپنے آف کر لیں.
جب ہم آئیڈیولوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ندوہ کے علماء جو تھے وہ اس کے سپورٹر نہیں تھے، پر ہم ندوہ کا اس رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے جب ہم ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ماڈرن نالج کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو مومنٹ ہے اس نے مسلمانوں کے اندر، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر، ایک تو پولیٹیکل نالج انہیں دی، ریلیجیس نالج انہیں دی، ماڈرن ایجوکیشن انہیں دی، اور سب کانٹیننٹ کے اندر ایک کانشیس کلاس آف مسلمس اس موومنٹ نے کریٹ کی۔ تو جو کانشیسنیس ہے مسلمانوں کا، اس کو اپرائز کرنے میں اس موومنٹ کا ایک بڑا رول تھا۔ So recording on. Other than this we have this انجمن حمایت اسلام۔ یہ ایک طرح سے ایسوسیشن تھی، یہ لاہور بیسڈ جو مسلم مڈل کلاس ہے یا جو مسلم انٹلیکچوئلس تھے، انہوں نے اس ایسوسیشن کو 1884 میں، یا ڈیٹ بھی اگر آپ لکھ لیں، سپٹمبر 24 1884 میں گروپ آف مسلم انڈیویجولس نے اس ایسوسیشن کو فاؤنڈ کیا۔ اس کا ایم تھا انجمن حمایت اسلام کا، جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے اندر پولیٹیکل، ریلیجیس اینڈ سوشل اویئرنیس پھیلائی جائے۔ آفٹر دا فال آف مغل امپائر، جب مغل امپائر کا ڈکلائن ہوا، جو پنجاب میں رہنے والے مسلمان تھے، کیونکہ یہ لاہور بیسڈ تھی پہلے، تو پنجاب میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا، پارٹلی بائی سکس اینڈ پارٹلی بائی برٹش بھی انہیں ہیوملیٹ کرتی تھی، سکھوں کا بھی اسٹرانگ ہولڈ ہو گیا تھا، تو یہ بھی مسلمانوں کو، پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں کو ہیوملیٹ کرتے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو اس ریجن میں جو کرسچن مشنریز تھے یا کرسچن پریچرز تھے، انہوں نے لارج اسکیل پہ مسلمانوں کو کرسچینٹی کی طرف کنورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا، یا آپ ایسا کریں کہ یہ ایک لو پوائنٹ تھی مسلمانوں کے لیے اس ریجن میں، جب 1800 یا 80s کی بات آتی ہے، جس وقت یہ انجمن حمایت اسلام ایسوسیشن فاؤنڈ کی گئی۔ اس وقت یہ جو آریہ سماج تھا، یا آریہ سماج کی جو مومنٹ تھی، جو 1875 میں بیسیکلی فاؤنڈ کی گئی، ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ آپ ایک خدا پہ یقین رکھیں، لیکن یہ ہندو سینٹرک مومنٹ تھی، یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہو گئی تھی پنجاب کے ریجن میں، اور ان کی کمپینس چل رہی تھی اگینسٹ دا مسلمس۔ تو یہ سارے چیلنجز، اور ایسے میں ایک ایسوسیشن بنائی جاتی ہے ان ساری ڈیفیکلٹیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ انجمن نے کرسچن مشنریز کو بھی کاؤنٹر کیا، آریہ سماج موومنٹ کو بھی کاؤنٹر کیا، اور مسلمانوں کو ہیومیلیشن سے بھی بچایا۔ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کی ایسوسیشن نے، انہوں نے نمبر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اسٹیبلش کیے، جو نیو اینڈ اولڈ دونوں قسم کی ایجوکیشن مسلمانوں کو دی جا رہی تھی انسٹیٹیوشنس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ایسوسیشن تھی۔ ایسوسیشنس کا کام ہوتا ہے فنڈ کلیکٹ کر کے اس کو گریٹر گڈ کے لیے استعمال کرنا۔ تو ایک تو انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اسٹیبلش کیے، اور دوسرا انہوں نے آرفن ایج جو ہومز ہیں، یتیموں کے لیے گھر، وہ بنائے، اور انہوں نے اسپیشلی وومنس کے لیے، عورتوں کے لیے جو ہے، وومن کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اسٹیبلش کیے، کیونکہ جو وومن ہیں وہ ان کرسچن پریچرز کے لیے ایک ایزی ٹارگیٹ تھے، وہ آسانی سے کنورٹ ہو جاتی تھیں، تو ان کے لیے اسپیشل انسٹیٹیوٹس انجمن حیات ایسوسیشن نے اسٹیبلش کیے۔ انجمن حمایت اسلام کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اسلام کو سب کانٹیننٹ کے اندر ریوائیو کیا اپنی اسلامک پبلیکیشنز کے ذریعے بھی۔ ان کا ایک پاپولر جرنل تھا جسے ہم حمایت اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس میں جو
نان مسلمس کے آرگیومنٹس ہوتے تھے، بیسیکلی جو کرسچن مشنریز ہیں جو آرگیومنٹس یہ استعمال کر کے مسلمانوں کو کنورٹ کر رہے ہوتے تھے، انہی آرگیومنٹس کا جو جواب ہے ٹائم ٹو ٹائم اس حمایت اسلام کے جرنل میں دیا جاتا تھا، جیسے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ کیا ڈیوائسز ان کے اگینسٹ یوز کیے جا رہے ہیں، اور ان دلیلوں کو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس اپنی مذہبی دلائل بھی ہوں۔ تو یہ جو سروس ہے وہ انجمن حمایت اسلام پرووائڈ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جی کچھ ریمارکیبل اگر پرسنالٹیز کی بات کی جائے، جیسے نواب محسن الملک صاحب یا علامہ اقبال، انہوں نے بھی انجمن کو بعد میں جوائن کیا تھا۔ انجمن حمایت نے کلچرل، سوشل، ریلیجس اسپیکٹ میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرح کام کیا، جو مسلمانوں کی پوزیشن کو اپلفٹ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا۔ انجمن نے مسلم آئیڈینٹی کو، جو آئسولیشن کا، ایکسپلوٹیشن کا شکار ہو رہے تھے، اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور مسلم ویلیوز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے اپنے جرنلز کے ذریعے بہت زیادہ کام کیا۔ تو یہ اس پوری جو ہے انسٹیٹیوشن کی سروسز تھیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے سندھ مدرسۃ الاسلام۔ 1876 میں سید امیر علی، انہوں نے ایک ایسوسیشن فاؤنڈ کی جسے ہم کہتے ہیں نیشنل محمدن ایسوسیشن۔ سید امیر علی بیسیکلی ایک جورسٹ تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، انڈیا میں اوراسی کے رہنے والے تھے، بعد میں یہ یو کے میں رہتے تھے۔ ان کی ایک فیمس کتاب بھی ہے، اگر کہیں پہ ایم سی کیو آ جائے، اسپرٹ آف اسلام، سید امیر علی صاحب کی۔ تو سید امیر علی نے ایک ایسوسیشن فاؤنڈ کی، دیٹ واز نیشنل محمدن ایسوسیشن، اور پوری انڈیا میں اس ایسوسیشن کی انہوں نے برانچز بنائی۔ ان 1885 پوری انڈیا میں نے کہا اس ایسوسیشن کی برانچز بنائی گئی، اور ان برانچز میں 1885 میں سندھ کے اندر ایک برانچ ایوالو ہو کے سندھ مدرسۃ الاسلام بن جاتی ہے۔ اور یہ ایک انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا سندھ کے اندر، جو خود ایک نیشنل محمدن ایسوسیشن کی برانچ تھا پہلے، بعد میں انسٹیٹیوشن میں ایوالو ہو گیا 1885 میں۔ اس نے سندھ کے مسلمز کو ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کی، اور یہ بھی آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ اسی انسٹیٹیوشن میں ہمارے جناح صاحب، پاکستان کے فاؤنڈر، انہوں نے 11 ایئر کی ایج تک اسی انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام واز دا اونلی مسلم انسٹیٹیوشن ان سندھ، جو مسلمانوں کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروئنگ انفلکس تھا، جو تعداد تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہی ایک انسٹیٹیوشن تھا جو ایک بڑی تعداد میں سندھ میں رہنے والے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جی ہمارے پاس اسلامیہ کالج پشاور بھی ایک امپورٹنٹ مینشن ہوتا ہے جب ہم اس ساری مومنٹس اور انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مسلم کو ریفارم کرنے میں بہت ہیلپ کیا۔ یہ کالج پشاور کے اندر انجمن فاؤنڈیشن نے، جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور جو کرسچن مشنریز تھے جس کو کاؤنٹر کرنا انجمن فاؤنڈیشن کا آبجیکٹو تھا، تو پشاور کے اندر اسلامیہ کالج پشاور نے ایز اے
ٹول یا ایز اے ویپن یہ استعمال ہوا کرسچن مشنریز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور یہ پشاور میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نیوکلیس آف ایجوکیشن تھا، اور اس صوبے میں مسلمانوں کی انٹلیکٹ کو اپلفٹ کرنے میں اس انسٹیٹیوشن نے بہت پازیٹیو کردار نبھایا۔ سو اس پوری ڈسکشن کو آپ کنکلیوڈ جو ہے اپنے کریٹیوٹی سے بھی کر سکتے یا ایک جرنل کنکلوژن کیا جائے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم جب مسلم سوسائٹی نے اپس اینڈ ڈاؤنز ایکسپیرینس کیے، جب ہماری سوسائٹی کو کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی، تو ڈفرینٹ علماز نے اپنے پرسنل لیول پہ اس ریجن کے مسلمانوں کو ریفارم کیا، انہیں ڈیویٹ ہونے سے بچایا۔ مختلف موومنٹس بھی لانچ کی گئی، جیسے فرائضی موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ، دیوبند، ندوۃ الاسلام، انجمن حمایت اسلام، اسلامیہ کالج پشاور۔ انہوں نے مختلف ریجنز میں مختلف سیکٹرز آف مسلمس کو ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کی، انہیں ماڈرن چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے اکوپ کیا، اور انہیں یہ بتایا کہ جب آپ ایک ساتھ ہوں گے، جب آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے، تبھی آپ چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جرنل سے آپ اس کا کنکلوژن اس طرح سے کر سکتے ہیں۔